تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتی تھی اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے بھر دیتا ہے۔ کوئی بھی زخم عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بیچ ہی دیتا ہے۔ میں اتنا تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعا ہی رد کبھی نہیں ہوتی۔ یقین یہ نہیں کہ جو مانگا ہے وہ اسی وقت نہ ملے تو مانگنا ہی چھوڑ دو، یا پھر یہ کہہ دو کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا۔ دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگنا چھوڑ دو، دعا مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہاں، کچھ دعائیں منہ سے نکلتے ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہے، تو جن دعاؤں کے قبول ہونے میں دیر لگتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ صرف تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہارا صبر آزماتا ہے۔